لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعائیں اللہ قبول کرے اور دعائیں کر کر کے کہیں سے قبولیت کے آثار اسے نظر نہیں آتے، تو اگر اس کے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی قبر پر جائے، یاسین شریف پڑھ کر کے ان کو بخشے اور پھر ان کے وسیلے سے ان کی قبر کے پاس کھڑے رہ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ ماں باپ کے صدقے میں اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ تو ماں باپ کے لیے دعا کریں، استغفار کریں۔ تیسرا حق، انتقال کیے ہوئے ماں باپ کا اولاد پر کیا ہے؟ تو فرمایا گیا صدقہ و خیرات اور اعمال صالحہ کا ثواب۔ ان کی طرف سے غریبوں کو دیا کرو، ان کی طرف سے کپڑے پہنا دیا کرو، ان کی طرف سے کھانا کھلا دیا کرو، ان کی طرف سے نیک عمل کر لیا کرو، ان کی طرف سے درود شریف پڑھ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نذر کر دیا کرو۔ تو صدقہ و خیرات اور اعمال صالحہ یعنی نیک کام یہ کرتے رہو اور اس کا ثواب ماں باپ کو۔ مجھے یاد ہے کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، وہ دن بھی رمضان المبارک مہینہ رمضان شریف کا تھا اور دن سنیچر کا تھا اور اجتماع بھی تھا۔ تو اب اس وقت بہت تعزیت اور سب لوگوں کا معاملہ، سب والدہ کے سلسلے میں تعزیت کر رہے تھے اور گھر پر بھی آنا جانا لگا ہوا تھا۔ تو یہ ہوا کہ اجتماع میں جایا جائے یا نہ جایا جائے، سنیچر ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ میری ماں کو ہمیشہ اس چیز کی فکر رہتی تھی کہ میں دین کا کام مسلسل کرتا رہوں۔ تو میں اس رات بھی اجتماع میں حاضر ہوا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں، میں اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ آپ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا مولانا آپ لگے رہتے ہو دین کے کام میں، آپ کی تقریروں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، لوگ عمل بھی کرتے ہیں، ایک نیت آج کر لو پھر کبھی نیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے کہا اچھا حضرت فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا یہ نیت کر لو کہ مولا جو بھی تیرے پسند کا کام، تیری پسند کا کام اور نیک کام مجھ سے سرزد ہو، وہ سارے کاموں کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما۔ تو آپ کو ایک ایک کام کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس یہ آپ کی پرماننٹ نیت ہو گئی۔ اب آپ کسی سے مسکرا کر ملے، اس پر جو صدقے کا ثواب ملا تو آپ کے کھاتے میں بھی جمع اور آپ کے ماں باپ کے کھاتے میں بھی جمع۔ تو ہر اعمال صالحہ کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچانے کی کوشش کرو اور صدقہ و خیرات ان کے نام پر کرتے رہو، جس کی وجہ سے ان کو قبر کے اندر راحت نصیب ہوگی۔ اور یہی نہیں، ان کی طرف سے نماز بھی پڑھو۔ اب یہ صرف میں ترغیب کے لیے کوئی ریاکاری کی غرض سے یا اس کی غرض سے نہیں، الحمدللہ میری اہلیہ کا معمول ہے مغرب کے بعد 4 رکعت نفل پڑھتی ہیں، وہ 2 اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، 2 میرے ماں باپ کے ایصال ثواب، تو روزانہ کا یہ معمول ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہو، ٹائم ہے آپ کے پاس، 2 رکعت نفل پڑھو، مولا اس کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما۔ اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ نے حج کر لیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو حج کا ثواب ملے، ان کی طرف سے کسی کو حج کے لیے بھیج دیا، خود چلے جاؤ اور وہ حج اپنے ماں باپ کے نام سے کر دو، اس کا ثواب۔ روزے رکھ رہے ہو تو روزوں کے علاوہ نفل روزے جب رکھو تو ان کی طرف سے روزے بھی رکھ لیا کرو۔ اسی طریقے سے قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہو تو کچھ تلاوت ان کے نام سے کر کے ان کو ایصال ثواب کیا کرو۔ تو اپنی عبادت کے اندر بھی ان کو شامل کر لیا کرو اور ان کی طرف سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نماز، روزے، حج، یہ ساری چیزوں کا ثواب، ان اعمال صالحہ کا ثواب ان کو پہنچاتے رہو۔ یہ تیسرا حق ہوا۔ اب چوتھا حق سماعت فرمائیں۔
ان پر کوئی قرض کسی کا ہو تو اس کے ادا کرنے میں حد درجہ جلدی کرنا اور اپنے مال سے ان کا قرض ادا ہونے کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھنا. کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور ماں باپ پر قرض تھا, اللہ نے اولاد کو عطا فرمایا تو اولاد ان قرض کے تقاضے کرنے والوں کو تلاش کرے کن کا قرض میرے ماں باپ پر تھا, اور تلاش کر کے اپنے ماں باپ کا قرض اتارے, اور یہ نہ سوچے کہ یار یہ جاتے جاتے بھی معاذ اللہ کو یہ سوچے کہ یہ ٹینشن دے کر کے گئے, نہیں, بلکہ فرمایا گیا یہ اپنی خوش نصیبی سمجھے کہ اللہ نے مجھے اپنے ماں باپ کی طرف سے یہ قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو ماں باپ پر اگر کوئی قرض ہے تو اس قرض کو ادا کرنے میں حد درجہ جلدی کرنا یہ ان کا چوتھا حق ہے. اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں نا, اسے بہت غور سے سنیے گا, بہت غور سے. ان پر کوئی فرض رہ گیا ہو, بقدر ضرورت اس کے ادا کرنے میں سعی کرنا. جیسے مثال کے طور پر حج ان پر فرض ہو گیا تھا, زندہ تھے تو فرض ہو گیا تھا لیکن وہ حج ادا نہیں کیے. اب جب حج فرض ہو گیا اور ادا پھر بھی نہیں کیا انہوں نے, تو آپ کوشش کرو کسی کو ان کی طرف سے حج کروا دو, حج بدل کروا دو, اور اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو عطا کر دو, تاکہ ان پر سے یہ فرض کی ادائیگی کا جو معاملہ تھا اللہ تعالیٰ اس سے ان کو بری و ذمہ کر دے. اسی طریقے سے روزے کا معاملہ, کہ اگر والدین پر کچھ روزے ایسے رہ گئے کہ روزے انہوں نے چھوڑ دیے تو اس روزے کا فدیہ ادا کرو. نماز کا معاملہ ہو کہ نماز ان کی قضا ہو چکی ہوں تو نماز کا بھی فدیہ ادا کرو. اب نماز کا فدیہ انتقال کے بعد ادا کیا جائے گا, لیکن روزے کا فدیہ آپ ان کی زندگی میں بھی دے سکتے ہو کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں, مریض ہیں اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے, تو ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے. 2 کلو 50 گرام گیہوں کی قیمت کے برابر آپ جو ہے وہ صدقہ فطر کے برابر صدقہ عطا کر دیں ایک روزے کے عوض کے اندر. یہ اس کے لیے ہے جو بیمار ہیں, شیخ فانی ہو چکے ہیں, یعنی اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتے, تو ایک روزے کا فدیہ یہ. اور اسی طریقے سے ایک وقت کی نماز اگر انہوں نے قضا کی ہے تو ایک نماز کا کفارہ بھی ایک صدقہ فطر ہے. ایک نماز کا, یعنی فجر کی نماز ان کی قضا ہوئی تو فجر کی نماز کا کفارہ صدقہ فطر کے برابر ادا کرنا. ظہر کی قضا ہوئی ہے تو صدقہ فطر, اور 5 وقت کی نماز مت پکڑنا, 6 وقت کی نماز, اس لیے کہ وطر کا بھی فدیہ ادا کرنا پڑے گا. وطر کا بھی فدیہ ادا کرنا پڑے گا. تو اگر ماں باپ کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں اور ان کی نمازوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر, پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں ان سے جو ہے ان نمازوں کے بارے میں پرسش نہ ہو اور اللہ کرم فرما کر ان کو اس فرض پر جو ہے مواخذہ نہ فرمائے, تو آپ ان کی طرف سے فدیہ ایک نماز کا ایک صدقہ فطر دے کر یہ فدیہ ادا کر دیں, اللہ تعالیٰ ان کو بری و ذمہ فرما دے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ فدیہ ان کے انتقال کے بعد ہی, نماز کا معاملہ جو ہے یہ انتقال کے بعد, کئی روزے کے معاملے کا روزے کا فدیہ آپ زندگی میں بھی دے سکتے ہیں, اس لیے کہ نماز کے اندر گنجائش ہے کہ آپ کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو, لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو. تو یہ اس میں گنجائش رکھی گئی ہے. لیکن روزے کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے. آدمی اتنا بیمار ہو ہی چکا ہے, بوڑھا کہ اس کو کھانے پینے کے مسئلے, تو ان کی زندگی میں بھی آپ فدیہ دے کر اس فرض سے ان کو بری و ذمہ کر سکتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب چھٹا حق بھی آپ سماعت فرما لیں. انہوں نے جو وصیت, کیسی وصیت, جائزہ شرعیہ, یعنی شرعی اعتبار سے جائز ہو, ایسی وصیت اگر انہوں نے کی ہے تو اس وصیت کو پورا کرنے کے اندر کوئی کوتاہی نہ کرو, اسے جلدی سے جلدی اس وصیت کو پورا کرنے کی کوشش کرو.
اگر انہوں نے کوئی وصیت کی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 7واں حق، ان کی قسم ان کے انتقال کے بعد بھی سچی رکھنا. اب اس کو تھوڑا سمجھا دوں آپ کو. کسی سے ملنا ان کو پسند نہیں تھا. فلاں آدمی بیٹا تم کو نہیں معلوم وہ تمہارا دشمن ہے، اس سے مت ملنا. اور ان سے ملنا تمہارے ماں باپ کو ناپسند تھا، تو یہ نہیں کہ وہ جب تک زندہ تھے تب تک نہیں ملتے تھے، اور وہ انتقال کر گئے تو اب ان سے ملنا آپ نے شروع کر دیا، اب تو ماں باپ کا انتقال ہو گیا. نہیں، انہوں نے جس چیز کے بارے میں تمہیں کہہ دیا تھا زندگی کے اندر جو تم کو ناپسند تھا، آپ اس کام سے پرہیز کرو اور ایسے لوگوں سے ملنے سے گریز کرو. میں بھی آج تک الحمدللہ ایسے 2 لوگ ہیں جن کے بارے میں میری ماں نے وصیت کیا تھا، میری والدہ نے، میں آج تک ان سے پرہیز کرتا ہوں. بہت کوششیں کی گئی لیکن میں نہیں مان رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے میں ملوں گا تو میری والدہ کو قبر میں تکلیف پہنچے گی، اور ان کا ملنا اپنی جگہ پر، والدین کا مقام اپنی جگہ پر. اسے ذہن میں رکھیے آپ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں. 8واں حق، ہر جمعہ کو ان کی زیارت قبر کے لیے جانا. اگر شہر میں ہے ان کی قبر تو کوشش کریں کہ ہر جمعہ کو ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں، اور وہاں جا کر کیا کریں؟ یاسین شریف اتنی آواز سے پڑھیں کہ قبر تک، قبر کے اندر ان تک آواز پہنچے. اس طریقے سے پڑھیں. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص کسی کی قبر پر یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کے عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتا ہے، اور جتنے قبرستان کے اندر مردے آرام کر رہے ہیں سب کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ بھی والدین کے حق میں ہے کہ آپ کے شہر کے اندر اگر ان کی قبر ہے تو کوشش کریں کہ ہر جمعہ کو ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھیں اور یاسین شریف کی تلاوت کر کے ان کی روح کو ایصال ثواب کریں، اور ان کے صدقے میں سارے قبرستان والوں کی روح کو بھی مومنین کی ایصال ثواب کریں. ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ جیسے قبرستان کے قریب سے گزرے، اندر قبر ہے، اب جانے کا وقت نہیں ہے تو وہیں کھڑے رہ کر قبرستان کے باہر والدین کی قبر قبرستان کے اندر ہے تو سلام کر لے، وہیں سے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے ان کو ایصال ثواب کرنے. تھوڑی دیر لگتی ہے، 2-3 منٹ، اور ان کو ایصال ثواب کر کے نکل جائے. اگر کوئی شخص اس راستے سے گزرتا ہے اور ان کے ایصال ثواب نہیں کرتا، سلام نہیں کرتا، تو ان کو رنج ہوتا ہے کہ میرے قریب سے گزرا اور مجھے سلام بھی نہیں کیا. میں صرف آپ کی ترغیب کے لیے بتاتا ہوں. میں کبھی کبھی گجرات پروگرام میں جاتا ہوں تو بسا اوقات ویراول اور ان طرف پروگرام ہوتا ہے تو میں شام کے ٹائم پہ پہنچتا ہوں، اور پروگرام والے ضد کرتے ہیں کہ بھئی آپ کہیں نہ جائیں، جائیں گے آئیں گے ٹائم ہو جائے گا، رات کو تقریر کرتے. میرے والد کی قبر جو ہے وہ جوناگڑھ کے اندر ہے. میں رات کو 2 بجے بھی قبرستان پہنچ کر کے میرے والد کی فاتحہ پڑھتا ہوں. میں کبھی مس نہیں کرتا. اور اس طرف کہیں بھی سفر میں جاتا ہوں تو میری کوشش رہتی ہے چاہے رات کے کتنے بجے کیوں پہنچوں، لیکن میں ضرور وہاں پر حاضری دیتا ہوں. اور وہاں پروگرام لینے والے شیڈول میں یہ چیز شامل کر لیتے ہیں کہ حضرت جوناگڑھ تو ضرور جائیں گے والد صاحب کے یہاں، تو پروگرام میں اس چیز کو بھی ترتیب دے دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پہلے جائیں گے کہ بعد میں جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جانا اور راستے میں ان کی قبر آئے تو ان کو سلام پیش کرنا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ بھی ان کا حق ہے. اب 9واں حق، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کرنا.
यानी माँ बाप के रिश्तेदार, बाप के रिश्तेदार, माँ के रिश्तेदार, दोनों के रिश्तेदारों के साथ जिंदगी भर हुस्ने सुलूक करना, ये अपनी जिंदगी में आपको शामिल करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज चचा से रिश्ता तोड़ दिया, कल मामू से रिश्ता तोड़ दिया और सोचे कि अब कहां अब्बा अम्मी है कि ये रिश्ता रखना जरूरी है। नहीं, आप जब चचा से रिश्ता रखोगे, मामू से रिश्ता रखोगे और उनके साथ अच्छा सुलूक करोगे तो इससे माँ बाप को अपनी कब्र के अंदर राहत नसीब होगी। पता चला मरने के बाद भी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे वालिदैन को कब्र के अंदर तकलीफ पहुंचे, बल्कि उनके इंतकाल के बाद भी ऐसा काम करना है जिससे उनको कब्र के अंदर राहत नसीब हो जाए। 10वां हक, उनके दोस्तों के साथ दोस्ती निभाना और उनका एहतराम करना। इकराम का लफ्ज आया है हदीस शरीफ के अंदर, इकराम का लफ्ज, कि उनके दोस्तों के साथ इज्जत से पेश आना, उनका एहतराम करना। बल्कि मुझे यहां पर एक हदीस याद आ रही है, अब ये वालिदैन से रिलेटेड तो नहीं है, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। लेकिन सरकार ने अपनी ज़ौजा की सहेलियों को उम्मुल मुमिनीन के विसाल के बाद तोहफा भिजवाया करते थे कि मेरी बीवी को कब्र के अंदर राहत नसीब होगी। तो ये तो ज़ौजा का मामला है। लेकिन अगर कोई शख्स अपने माँ बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सुलूक करता है, मिसाल के तौर पर वालिद का कोई दोस्त परेशानी में गिरफ्तार है, आपने उनकी मदद कर दी, वो आपके यहाँ आए, आप उनके एहतराम में खड़े हो गए, आइए आप बैठें, तशरीफ रखें, आप तो मेरे वालिद के जिगरी दोस्त थे, तो उनके साथ अच्छा सुलूक करना, इससे माँ बाप को कब्र के अंदर राहत नसीब होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये 10वां हक है। अब 11वां हक भी आप सुने, इसलिए कि ये मुस्लिम मोहल्ले वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां मुसलमान बहुत बड़ी गलती करते हैं। 11वां हक ये है, कभी किसी के माँ बाप को बुरा कहकर जवाब में अपने माँ बाप को बुरा न कहलवाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक जमाना आएगा लोग अपने माँ बाप को गाली देंगे। तो सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, भला कोई अपने माँ बाप को गाली देगा? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर कोई शख्स किसी के माँ बाप को गाली देगा तो जवाब में वो शख्स भी उसके माँ बाप को गाली देगा। अगर वो गाली न देता तो जवाब में उसके माँ बाप को गाली न पड़ती। तो यहां से ये बात समझ में आई, किसी के माँ बाप को आप गाली न दो, किसी के माँ बाप को बुरा भला न कहो, वरना वो जवाब में तुम्हारे माँ बाप को भी गाली देगा और तुम्हारे माँ बाप को बुरा भला कहेगा, जिसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप को कब्र के अंदर तकलीफ पहुंचेगी। और अब जो बात अर्ज कर रहा हूं ये आखिरी हक है, 12वां हक, और इसे बहुत अच्छी तरीके से दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लें। 12वां हक ये है कि उनके इंतकाल के बाद गुनाह न करें और हर गुनाह से खुद को बचाएं, इसलिए कि जब बच्चा उनके इंतकाल के बाद गुनाह करता है तो कब्र में उनके माँ बाप को तकलीफ पहुंचती है। बहुत सारे जालिम बच्चे माँ बाप के इंतकाल का इंतजार करते हैं कि माअज़ल्लाह हमारी आजादी में हमारे माँ बाप सबसे बड़े रुकावट हैं, और जब इंतकाल हो जाता है तो फिर हर गुनाह के दरवाजे पे दस्तक देते हैं और ये समझते भी नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हफ्ते में 2 मरतबा माँ बाप के पास बच्चों के अमाल
پیش کیے جاتے ہیں. جن کا انتقال ہو گیا قبر کے اندر ماں باپ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جب ماں باپ اپنے بچوں کو نیکیاں ان کے اعمال میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے دیکھو یہ میرے بچے نے کام کیا ہے. اور اگر بچے نے گناہ کیا اور نافرمانی کی تو ماں باپ شرم سے اب قبر کے اندر پریشان ہوتے ہیں اور ان کو دلی تکلیف پہنچتی ہے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نہیں کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد آپ ماں باپ کو خوش اور ماں باپ کو غم اس کے بارے میں فکر نہ کریں، بلکہ ماں باپ کے بارے میں یہ چیز ذہن کے اندر رکھیں کہ انتقال کے بعد بھی بچوں کے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اچھے اعمال سے وہ خوش ہوتے ہیں اور برے اعمال سے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. بس یہاں پر ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. غالباً امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ وہ صاحب کشف تھے. صاحب کشف کسی بھی قبرستان میں وہ چلے جائیں اور کسی بھی قبر کے سامنے وہ بیٹھ جائیں تو قبر والے کے حالات ان کے سامنے کھل جایا کرتے. تو حضرت امام مالک، غالباً میں کہہ رہا ہوں نام مجھے تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہے، تو وہ وہاں پر پہنچے مکے کے قبرستان میں. مکے کے قبرستان میں پہنچے تو ایک قبر کے پاس کھڑے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ساری قبروں کے اندر نور ہے اور نور کے طباق موجود ہیں، لیکن جس قبر کے پاس کھڑے تھے وہاں پر اندھیرا تھا اور وہاں پر کوئی نور والی پوزیشن نہیں تھی. تو آپ نے صاحب قبر سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتا کہ سب کی قبر میں روشنی نظر آ رہی ہے، تیری قبر میں کیوں نہیں؟ تو وہ جو مردہ قبر کے اندر آرام کر رہا تھا وہ تھا مکے ہی کا رہنے والا. بیٹے کی تمنا تھی اور عمر کے اس حصے میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. غالباً 55-56 سال کی عمر کے اندر جب اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ اپنے بیٹے کے لاڈ پیار کے اندر بیٹے کی ہر خواہش کو پوری کرتا رہا، یہاں تک کہ بیٹا جو ہے وہ 14-15-16 سال کا ہو گیا اور اپنے بیٹے کے لیے اس نے بے پناہ دولت چھوڑی اور وہ تاجر کا انتقال ہو گیا. اس کے انتقال کے بعد بیٹے کو کچھ سنگتیں ملی جو سنگتیں اچھی نہیں تھی. بیٹا باپ کو کچھ ایصال ثواب نہیں کرتا، مکے میں رہتے ہوئے طواف کعبہ نہیں کرتا تھا، قرآن شریف نہیں پڑھتا تھا اور غلط سنگتوں کی وجہ سے ان غلط دوستوں کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات گزارتا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ بزرگ حضرت امام مالک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے اس قبر والے سے پوچھا کہ ذرا یہ بتا کہ تیرا بیٹا کس محلے میں رہتا ہے. اس نے محلے کا نام بتایا اور جب نام آپ نے سنا تو آپ اس محلے میں گئے، اس شخص کے بیٹے سے ملاقات کی اور پوچھا کہ بھئی تیرے باپ کا کیا معاملہ تھا تیرے ساتھ؟ کہا بہت اچھے تھے، آج جو کچھ بھی میں عیش کر رہا ہوں یہ سب میرے باپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اگر باپ مجھے دولت نہ دے کر مرتا تو میں آج عیش نہ کرتا. میرے باپ کا مجھ پر بہت احسان ہے، بہت کرم ہے. یہ ساری باتیں اس نے سنائی. تو امام مالک نے پوچھا تجھے معلوم ہے تیرے باپ کی قبر میں کیا پوزیشن ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا دیکھ میں کشف کر کے آیا، سب کی قبر میں نور دیکھا، تیرے باپ کی قبر کے اندر میں نے نور نہیں دیکھا. وجہ یہ ہے کہ باپ کو کوئی نیکی پہنچاتا ہی نہیں ہے اور تیرا باپ وہاں تیری نیکیوں کا انتظار کر رہا ہے. بس اتنا سننا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. گیا، غسل کیا، کعبے کا طواف کیا، قرآن لے کر پڑھنا شروع کیا، اپنے باپ کو ایصال ثواب کیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت امام مالک جب اس قبر پر پہنچے تو قبر کو نور سے منور.
تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لو، جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی، یہ جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھو، جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، اس لیے یہ جملہ یاد رکھنا، اس لیے کہ ساری کائنات کے بزرگ مل کر تمہارے لیے دعا کریں اور تمہارے ماں باپ تمہارے لیے بد دعا کریں، کسی کی دعا تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی، اور ساری کائنات مل کر کے تمہیں گرانا چاہے اور تمہارے پیچھے ماں باپ کی دعا ہو تو کوئی تمہیں گرا نہیں سکے گا، اسے ذہن میں محفوظ کر لو۔ تو کوشش کرو، بہت کوشش کرو کہ کسی بھی طریقے سے ماں باپ کو راضی کر لو، اور یاد رکھیں سب کو منانا مشکل ہے، ماں باپ کو منانا مشکل نہیں ہے، اس لیے اگر زندگی میں ان کی دل آزاری کی ہو تو ان سے معافی مانگو، نہ ہچکچاؤ، نہ شرماؤ، انہوں نے معاف کر دیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ چند حقوق ماں باپ کے انتقال کے بعد کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ایک مجھے حدیث شریف یاد آ رہی ہے، اللہ اکبر، ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ کیا سرکار ماں باپ اگر ظالم ہوں، ماں باپ اگر ظالم ہوں تو بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے؟ یہ حدیث مبارکہ میں جو عرض کرتا ہوں، ماں باپ اگر ظالم ہوں یعنی ایسا ہے کہ مزاج تھوڑا سخت ہے، بات بات پہ ڈانٹنا ہے، غصہ کرنا ہے، مارنا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر وہ ظالم ہو تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے؟ سرکار نے، پوچھنے والے نے ایک بار پوچھا تھا، حضور نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ ظالم ہو، اگرچہ وہ ظالم ہو، اگرچہ وہ ظالم ہو، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس لیے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے حقوق کو ادا کرو، جیتے جی بھی ادا کرو، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔